خیر آگے چلتے ہیں، دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ سے اسرائیلیات کو مکمل فلٹر کر دیا اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام کی تمام مستند معلومات رکھنے والا ہوں۔ اب دیکھیے بھائی، ہاروت اور ماروت کے متعلق جو بھی معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ تمام اسرائیلی روایات کے ذریعے ہی پہنچی ہیں، کیونکہ ہاروت اور ماروت بنی اسرائیل پر ہی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو جو روایات ہم تک تابعین کے ذریعے پہنچی ہیں یا پھر تبع تابعین کے ذریعے، اور اگر ان کو بیک ٹریک کیا جائے تو وہ اسرائیلی روایات پر ہی جا کے رکتی ہیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہر بات کو اسرائیلی روایات کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہر اسرائیلی روایت کو درست بھی نہیں مانا جاتا، کیونکہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتاب میں تک کرپٹ ہو چکی ہیں۔ تو روایات کی کیا گارنٹی ہے؟ کئی ایسی اسرائیلی روایات بھی ہیں جن میں بنی اسرائیل کے معصوم انبیاء کے کردار پر حملہ کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے شاید کسی پرانی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایک روایت کا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، ایک نامحرم عورت کو، تو ان کی طرف رغبت کا اظہار کیا۔ یہ ایک ایسی اسرائیلی روایت ہے کہ اس کو میں یہاں بیان کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کو خطیب حضرات بھی دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے انتہائی پاک باز، معصوم اور سچے نبی کے کردار کو ذکر کی گئی ہے، لیکن جن روایات مطلب اسرائیلی روایات کی تائید احادیث مبارکہ یا قرآنی آیات کر دیں تو ان اسرائیلی روایات کو لینا اور ان سے کچھ چیز اخذ کرنا غلط نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جادو کا علم تھا یا وہ زہرہ نامی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، ایسا کہنا کوئی عقل سے ماورا بات نہیں ہے، کوئی عقل سے بیانڈ بات نہیں ہے۔ ویسے ہاروت اور ماروت کے متعلق میں نے ایک تفصیل ویڈیو بنائی ہے، اس میں میں نے بتایا کہ ان کے پاس کون سا علم تھا کہ جس کے متعلق عمومی طور پر کئی مسلمان علماء اور سکالرز بھی غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن غلطی کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو جادو کا علم دے کر بھیجا گیا تھا، اور یہ کر کے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جادو کے علم آزمائش کے لیے تھا۔ حالانکہ یہ بات عقل سلیم پر کہیں بھی پوری نہیں اترتی کہ اللہ تعالیٰ جادو جیسے کفری عمل کو فرشتوں جیسی معصوم مخلوق کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا۔ دراصل وہ ایک الگ ہی طرح کا علم تھا، اس میں آپ میری ہاروت و ماروت والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنی اسکرین کے اینڈ اسکرین پر لگا دوں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر علم ہو سکے کہ دراصل حقیقی طور پر ہاروت و ماروت کے پاس ایسا کون سا علم تھا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔